نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چہرے کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو ان سے محبت حاصل کرنے کے لیے عقل اور دل کی آنکھیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب مولانا یہ عقل اور دل کی آنکھیں کھولنے کی ترکیب بتا رہے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کائنات کے اندر اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات و حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں غور کرے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی محبتیں، ان کی رحمتیں، ان کی حکمتیں، ان کی قدرتیں، یہ سب کھلتی جائیں گی، جس سے ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ دیکھیں، اگر ہم اپنے حالات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سے لوگوں کے مقابلے میں بہت اچھا رکھا ہوا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبتیں اور رحمتیں کھلتی ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے لیے ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمارے لیے بڑی فائدہ مند نکلی، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کھلتی ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم کسی کام کو بالکل ناممکن سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کام ہمارا ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کھلتی ہیں۔ یہ تو مثال دی گئی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح بندہ اپنی عقل اور قلبی جذبات سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا حسن دیکھتا ہے، اور یہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں یہی بات ہوئی تھی کہ کائنات سے ہمیں جو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے وہ ان کائناتی اجسام کی خوبی نہیں ہے، یعنی زمین جو ہے، جو فصل اگا رہی ہے، جو آسمان سے بارش برس رہی ہے، جو سورج سے گرمی آ رہی ہے، رات اور دن بن رہے ہیں، یہ کوئی زمین کے، سورج کے اور ان لوگوں کے اپنے فضائل نہیں ہیں، اپنی خصوصیتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فیض اور عطا ہے ان کا، ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں، پر توے ذاتش صدا برماؤتین تا شدہ دانا پذیر انداز زمین، اس کی ذات پاک کی روشنی مٹی اور پانی پر پڑی، تب زمین دانے کے قبول کرنے والی بن سکی۔ خاک امینو ہرچ دروے کاشتی، بے خیانت جنس آن برداشتی، ای امانت زا عنایت یافتاست، کافتہ بے عدل بروے تافتاست، تا نشان حق نیارد نو بہار، خاک سری ہار نسازت آشکار۔ زمین امانت دار بن گئی، اور جو کچھ اس نے بویا بغیر کسی خیانت کے اس زمین سے پیداوار حاصل کر لی۔ زمین نے یہ امانت داری اللہ تعالیٰ کی عنایت کی بدولت پائی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے عدل کا آفتاب چمکا، اور جب تک موسم بہار خدا کا حکم بن کر نہیں آتا، زمین اپنے مخفی اشیاء یعنی سبزہ اور زرخیزی اس کو ظاہر نہیں کرتی۔ تو یہاں مولانا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ایسے فیض کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں جن تک عام انسان کا ذہن نہیں پہنچ پاتا، اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ مولانا کا کلام الہامی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے ان کو۔ تو فرماتے ہیں کہ زمین جو دانہ قبول کر کے پانی کی مدد سے اسے مخصوص پودے یا درخت میں تبدیل کرتی ہے، تو یہ علم جو ہے یہ زمین کا اپنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا پرتو ہے، اس کی ریفلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی۔ زمین کو خود نہیں معلوم کہ اس دانے کو کس طرح اس نے پودے میں تبدیل کرنا ہے، اس کے لیے علم چاہیے نا، تو زمین کے پاس وہ علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو صفت علم ہے اس سے اس کو یہ چیز ریفلیکٹ ہوئی ہے۔ ایسے ہی خاک میں جو امانت داری کی صفت ہے کہ جس چیز کا بیج ڈالیں وہ وہی چیز اگاتی ہے، گندم کے بدلے جو نہیں اگاتی، تو جو چیز ڈالی جائے بس وہی چیز نکال کے دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا فیض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں اور عدل کے لیے امانت لازمی ہے، تو اس طرح زمین کی جو صفت امانت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے فیض کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس جگہ اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ زمین ہر بیج سے اس بیج کے مطابق فصل نکالتی ہے۔ تو اس عمل کے لیے ایک تو بیج کو پودے میں تبدیل کرنے کا علم چاہیے، اور دوسرا امانت داری بھی چاہیے کہ اعلیٰ فصل کا بیج لے کر ادنا فصل نہ نکالے۔ مزید یہ کہ پودا بنانے کے لیے مٹی کے ساتھ پانی بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر اللہ کریم کی جو صفت علم کا فیض ہے بیان کیا گیا ہے، تو اس شعر میں بتایا گیا کہ یہ دونوں پانی اور مٹی کے لیے ہے، لیکن امانت کی صفت صرف خاک کے لیے بتائی گئی کیونکہ اس میں پانی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور آخری شعر میں فرمایا کہ بیج کو فصل میں تبدیل کرنے کے علاوہ زمین کے باعلم ہونے کا، یعنی زمین کو خود ایک علم حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے صفت علم کے پرتو کی وجہ سے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب تک موسم بہار
اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر زمین کے پاس نہیں آتا، اس وقت تک زمین اپنے اندر سے سبزہ اور پھل پھول نہیں نکالتی۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ سردی میں گھاس اور سبزہ وغیرہ خشک ہو جاتے ہیں، ہر طرف زردی چھائی ہوتی ہے، اور جب بہار آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، تو زمین ان سب چیزوں کو گرین کر دیتی ہے، سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ تو یہ سب باتیں بتا کر مولانا ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ کائنات میں جہاں بھی خیر ہے، جہاں بھی حسن ہے، جہاں بھی ہمارے فائدے کا کوئی کام ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کے ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانی چاہیے، اور یہی مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین کا، کہ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے، سب تیری صفات کے مظہر ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ جو بھی کائنات کا حسن اور اسرار، یعنی کہ جو ونڈرز ہیں، جو بیوٹی ہے کائنات کی، اس کا مشاہدہ کر رہا ہے یا اس پر ریسرچ کر رہا ہے، بنیادی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس نے اپنے مائکروسکوپ کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کر رہا ہے، کیونکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کی مینیفیسٹیشن ہے۔ تو کائنات میں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہم کو دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات پر ریسرچ کرنے والے بڑے بڑے سائنسدان، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، وہ میں اس کی بڑی حیرت انگیز باتیں بتاتے ہیں، اور اس انداز میں بتاتے ہیں جیسے آ اسٹرک ہوں، مطلب ان کے اوپر بڑا روب طاری ہو اس کائنات کا نا، کہ دیکھو کیسی بڑی بڑی باتیں، کیسی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ لیکن پھر بھی ان سائنسدانوں کی اکثریت اس مشاہدے سے مروب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اس کو نہیں بنا پاتی۔ حتیٰ کہ مسلمان سائنسدان بھی ان باتوں کو بڑے سیکولر انداز میں کرتے ہیں، وہ یہ کہہ ہی نہیں پاتے اپنی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس طرح کی خصوصیت دی، یہ کیا وہ کیا، کہتے ہیں اس چیز کی اپنی خصوصیت یہ ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ سارے جو بڑے بڑے مشاہدے ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں، کیونکہ مولانا تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ ہر چیز جو ہے اس کا مشاہدہ، اس کی ریسرچ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ریسرچ ہے، تو یہ باقی لوگ کیوں نہیں مڑ پاتے اس طرف، اور مولانا کیوں یہ بات فرما رہے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن شریف کے اندر سورہ آل عمران 190 سے 191 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں عقل والوں کے لیے اپنے رب سے متعلق نشانیاں ہیں۔ یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تم نے ہم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کائنات کا مشاہدہ اور اس میں غور و فکر یہ کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت تب ہی حاصل ہوگی، تب ہی عطا ہوگی، جب تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں بھی ہوگے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوگے، تو پھر تم کائنات کے حسن میں ڈوبنے کے بجائے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے حسن تک پہنچ سکو گے۔ لیکن اگر تم ہر وقت ذکر کرنے والے نہیں ہو تو تمہارے دل کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیوں بھرا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے۔ تو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو، اس کے اندر شیطان گھس جاتا ہے۔ تو اگر تم نے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا ہے، جو تمہاری ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، ورنہ تم گناہوں کے اندر الجھے رہو گے، ورنہ تم گناہوں کو اپنی مجبوری سمجھتے رہو گے، کہو گے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں نازل کیے ہیں، ان پر تو عمل ہی نہیں ہو پاتا ہے، ان کی وجہ سے تو ہماری زندگی بہت سخت ہو گئی ہے، بہت مشکل میں گزر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کیفیت سے بچنے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوگا، اور جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوگے تمہارا دل نور سے بھر جائے گا اور شیطانی وسوسوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، تو پھر کائنات کا حسن تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے پیچھے تمہیں اللہ تعالیٰ کا حسن نظر آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کائنات ایک شیشہ بن جائے گی جس کے پیچھے تمہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا حسن نظر آ رہا ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ اے رب، تو نے ہمیں بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی
پھر تمہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا. یہ ذکر اور اس کے نتیجے میں ملنے والی معرفت تمہیں اس حال میں لے جائیں گے کہ تم اپنی زندگی کو بے مقصد گزارنا بند کر دو گے. اور ساتھ ساتھ تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کیا نظر آئے گا کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں. اور تم یہ جان لو گے کہ تم دوزخ سے اپنے بل بوتے پہ نہیں بچ سکتے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے، ان سے دعا کرو گے، کیونکہ یا اللہ مجھے ایسی پاکیزہ زندگی پر اطمینان اور رضا نصیب فرمائیں جو دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے پاک ہو، مجھے ان سے دور رکھے. بس یہی بات سمجھنی ہے کہ دنیاوی سامان کی زیادتی کو اپنی زندگی کا چیلنج نہ بنایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی سامان میں جمع کر لوں، میرے لیے یہ چیلنج ہے. نہیں، یہ دنیاوی چیلنج نہیں ہے. رزق ہمیں اتنا ہی ملنا جو ہمارے مقدر کا ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں. ہاں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سنت کے مطابق اسباب، جائز اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن وہ جائز اسباب استعمال کرنا، یہ شریعت پر چلنا ہے، تو اس لیے یہ بھی عبادت بن جائے گا. لیکن اگر ہم نے چیلنج یہ بنا لیا کہ چاہے صحیح ہو، چاہے غلط ہو، چاہے حلال سے ملے، چاہے حرام سے ملے، ہم دنیا کے سارے تعیش کے سامان جمع کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارا چیلنج ہے، تو یہ بہت بودھی زندگی ہے، ناکام زندگی ہے. ہمارا چیلنج تو یہ بننا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں. کس طرح ہو جائیں؟ جب یہ ہمارا چیلنج بن جائے گا تو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ہم پر برسنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ ہمارا چیلنج یہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اس لیے ہم کائنات میں جب بھی غور کریں گے، ہم جس چیز کو بھی دیکھیں گے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج کو ہے اس کو ریسیو کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا رہے ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہو رہے ہوں گے. جو راہ حق پر چلنا ہے تو دل دنیا سے بالکل موڑ، کہیں کرگس سے نبھنا ہے کہ ہووے گل کا شیدائی. کبھی گدھ بھی پھول کا شیدائی بنا ہے؟ گدھ تو مردار کھاتا ہے. دنیا سے منہ موڑ لو، دنیا کے شوقین نہ بنو، دنیا کا ذوق اپنے اندر سے نکالو، ورنہ تم گدھ کی طرح ہو. اور گدھ مردار کھاتا ہے. گدھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذوق حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے مینا چاہیے. ٹھیک ہے، جو پھول کی عاشق ہو. تو کہیں کرگس سے نبھنا ہے کہ ہووے گل کا شیدائی. ارے استطاعت خواہش سے دل تو بس اجڑتا ہے، جمال یار سے کرتے ہیں بزم دل کی آرائی. کہ جو خواہش کی اطاعت ہے اس سے دل اجڑ جاتا ہے، دل بنتا نہیں ہے، خوش نہیں ہوتا، اس سے دل اجڑ جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کی آرائی کرتے ہیں، جمال یار سے کرتے ہیں بزم دل کی آرائی. ہدایت کی دعائیں کر کے طاعت میں تو جہد کر، ہدایت کی دعائیں کر کے طاعت میں جہد تو کر، بنائیں گے وہ تجھ کو خود، تو ہوگا بس تماشائی. کہ تم ہدایت کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش شروع کر دو، پھر اللہ تعالیٰ تم کو خود بنا رہے ہوں گے. تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں کیسے بنا رہے ہیں، وہ کیسے تم کو سنوار رہے ہیں، بنا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ مادیت کے اس طوفان میں ہمیں سنبھلنا نصیب فرما دیں، ہمیں اپنی طرف متوجہ فرما لیں، اور ہمیں اپنا عاشق اور اپنا طلبگار بنا لیں. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم.